کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی با جماعت تراویح ہوا کرتی تھی، لیکن ایک جماعت ایک امام کے پیچھے نہیں، ٹولیوں میں جو ہے بنا کر جو ہے صحابہ 20 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 1 سال کے بعد آپ نے جب ایک رات رمضان کے مہینے میں مسجد نبی میں حاضری دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کئی جماعتوں میں تراویح پڑھا رہے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے کر کے ایک جماعت کے ساتھ تراویح ہو جاوے تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور 20 رکعت نماز با جماعت اور پورا مہینہ اور اس میں ختم قرآن کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نئی بات نہیں شروع کی۔ 20 رکعت نماز جو پہلے سے چلی آ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے صحابہ پڑھتے چلے آ رہے تھے، مگر متفرق ہو کر ٹولیوں میں جماعت 5-6 آدمیوں کے، 7 آدمیوں کے، 12 آدمیوں کے، 14 آدمیوں کے، ایسا مل کر جو ہے ٹولیوں میں جو نماز پڑھتے آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے پورا مہینہ رمضان کا جو ہے، میں آگے اس کی تفصیل کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، پورا مہینہ جو ہے رمضان کے تراویحوں کا اہتمام کروایا اور تراویح کے اندر جو ہے ختم قرآن کا بھی اہتمام کروایا اور مسجد کے اندر با جماعت تراویح ہونے کا جو ہے اہتمام کروایا۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اسی بات پر جو ہے یہ غیر مخلدین کا خدشہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں نہ کہ عمر کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان کا مہینہ تراویح کا اہتمام کیا تھا؟ نمبر 1 سوال۔ دوسرا سوال، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تراویح میں ختم قرآن کروایا تھا؟ تیسرا سوال، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان میں قرآن شریف کو ختم کر کے بعد میں دعا کروایا تھا؟ اگر تم نبی کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا آپ جو تراویح پڑھ رہے ہو پورے رمضان میں، پورا مہینہ جو تم تراویح پڑھ رہے ہو، پورا رمضان کے تراویح میں ختم القرآن کر رہے ہو، پورا رمضان میں با جماعت تراویح پڑھ رہے ہو، یہ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ مجھے بتائیے۔ یہ وہ عمر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرو، میری سنت پر اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کر، مضبوطی کے ساتھ عمل کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جو ہے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد نہیں فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جو ہے آگے بڑھوایا۔ اب یہ غیر مخلدین جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ بدعتی نہ جانے کن کن الفاظ سے پکارتے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنانا مقصود ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا،
ارے وہ عمر جن کا رائے زمین کے اندر پیش کیا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر اس کا فیصلہ کیا جاتا اور آیت قرآنی بنا کر دنیا میں پیش کر فرماتا. وہ عمر جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے سردار کا جنازہ نمازہ پڑھنے کے لیے آگے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے رسول اللہ یہ تو جو ہے منافقوں کا سردار ہے, یہ آپ کو گالیاں بکتا تھا, یہ اسلام کو برا بھلا کہتا تھا, یہ مسلمانوں کے پیچھے پیٹھ پیچھے غیبت کرتا, اسلام کی دھجیاں اکھاڑتا تھا, آج تم اس کا جنازہ نمازہ پڑھانے جا رہے ہو, میں آپ کو پڑھانے نہیں دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر میں رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر آیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر امتی جنت کی طرف جائے, میں اس کا جنازہ نمازہ پڑھاتا ہوں. جب آگے بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھاما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو کھینچ کر اور آگے بڑھے, فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر سلام کہتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے جو عمر کی رائے ہے اللہ اس پر مہر لگا دی, آپ اس منافق کی جنازہ نمازہ پڑھ نہیں سکتے. قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر, انہوں نے زمین پر رائے پیش کی, اللہ نے اس آسمان پر جو ہے اس پر مہر لگا دی. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے مقام عمر کا؟ کیا جانتے ہیں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے؟ بدعت کہتے ہو, اللہ آپ پر, اللہ کی لعنت ہو تم پر غیر مخلدیوں پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کوئی نئی بدعت نہیں شروع کی اسلام کے اندر, امت کو ایک جو ہے طریقہ بتایا, امت کو نبی کا سنت کا جو ہے پھر سے جو ہے دنیا کے اندر زندہ کیا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتوں کے بعد چوتھی رات پڑھا لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات آئے, آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اپنے حجرے شریف میں تشریف لے گئے. صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین فجر کی نماز تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے پاس کھڑے رہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا کہ صحابہ مجھے معلوم تھا کہ آپ باہر تشریف کھڑے ہیں, میں اگر تراویح پڑھانے کے لیے نکل آتا میں پڑھا لیتا تو خدا کی قسم مجھے امید ہے, مجھے جو ہے یہ معلوم حدشہ ہوا کہ اللہ کہیں اس نماز کو تم پر فرض نہ فرما دے. قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے 3 بار پڑھایا, 3 راتوں کو پڑھایا, لیکن ارادہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ جو ہے نماز پڑھائیں. اس ارادے کو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پورا فرمایا. اس میں کیا شک ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو, رمضان کی 20 رکعتی تراویح کا جو مہینہ پورا مکمل اور جو ہے ایک امام کے پیچھے اور ختم قرآن کا جو رواج ہے اللہ کے اس لاڈلے خلیفے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروعات فرمائی, اس دن سے آج تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی, حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہی طرح 20 کا جو سلسلہ جو ہے چلتا آ رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, پورے تمام صحابہ کا اس پر اجماع بھی ہے. تمام صحابہ نے اس 20 رکعت تراویح کو جو ہے ادا فرمائی. تمام جمہور علماء کا بھی اس پہ اجماع ہے. تمام جمہور علماء نے بھی اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 رکعت تراویح ہر مہینے کے تمام دن پڑھنے پر جو ہے اجماع ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, اس وقت سے آج تک مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, کوفہ کے اندر بھی جو ہے 20 رکعتوں کا جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے. مکہ کے بڑے ایک عالم مکہ مکرمہ کے شیخ علی سگونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
علی بدن نبوی صحیح الصلاۃ تراوی، جو کہ جامع العلوم خرہ کے جو استاد تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے 20 رکعت کو ثابت کرتے دکھایا۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے عالم شیخ عبد السالم صاحب نے جو اپنی کتاب لکھی، اس میں کتاب کا نام ہے انصروی اکثر و خیام فی المسجد نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انہوں نے 1400 سال کا اجماع جو ہے عرض کیا، اور 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک مدینہ منورہ میں 20 رکعت کی تراویحوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ائمہ اربعہ کا جو ہے اس پہ اجماع ہے۔ یہ غیر مقلدین تو ائمہ اربعہ کو مانتے ہی نہیں، پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کے فقہ نے جو ہے 20 رکعت کی تراویح کو جو ہے رائج کیا ہے، ایکسپٹ 2 فرقے، یہ ایک مرزائی فرقہ، یہ ایک جو ہے غیر مقلدین کا فرقہ، یہ دونوں ایک سکے کے 2 قائن ہیں، ایک قائن کے دو رخ ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اہل سنت میں شامل ہے، پوری امت اس پر اجماع ہے کہ 20 رکعت پر قائل ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، تہجد کی نماز الگ ہے، تراویح کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ تہجد کی نماز اکیلے میں پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز 8 رکعت پر مشتمل ہے، تراویح کی نماز 20 رکعت پر مشتمل ہے۔ تہجد کی نماز اگر 4 بھی پڑھ لیں تو کافی ہو جاتی ہے، لیکن تراویح کی نماز 16 پڑھ لیں تو کافی نہیں ہوتی، 20 ہی پڑھ لینا چاہیے۔ تراویح قرآن سے ثابت نہیں۔ میرا سوال ہے غیر مقلدین سے، ہر بات میں قرآن و حدیث کا جو ہے مقولہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر تم اس میں سچے ہو تو تراویح کا لفظ قرآن مجید سے نکال کر دکھا دو۔ اللہ نے صرف تہجد کو قرآن مجید کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت کلام پاک کی جو آیت بنی اسرائیل کی 77ویں آیت کریمہ جو نمبر 70 سے لے کر 78 تک جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے اس کا ہم ترجمہ جو ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت کی تفسیر میں علماء اکرام نے قیام اللیل کا لفظ نکالا گیا ہے۔ تہجد کے لیے قیام اللیل کا لفظ نکالا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ قیام اللیل کہلاتی ہے، وہ تہجد کہلاتی ہے۔ ہاں، بعض احادیث میں تراویح کو بھی جو ہے قیام اللیل کہا گیا ہے، وہ بات الگ چیز ہے، لیکن اصل میں جو غیر مقلدین جو ہے تراویح کے بدلے قیام اللیل کا لفظ دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو بنی اسرائیل کی اس آیت کا ترجمے کے تفسیر میں علماء اکرام نے قیام